ماشاءاللہ مرحبا قائد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد ریاض کھر صاحب نشست خطابت پہ تشریف فرما جلوہ افروز ہوں گے۔ جناب علامہ مولانا محمد ریاض کھر صاحب جو قائد العلماء ہیں، فیصلہ آباد سے تشریف لائے ہیں، ان کی خدمت میں مجلس دستبستہ یہ ماشاءاللہ قرآن و حدیث سے مبین بیان فرما کے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ مولانا محمد ریاض کھر صاحب۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ نہتی قابل تقریم بھائیوں، قابل عزت ساتھیوں، نہایت محبت کے ساتھ صرف چند لمحوں کے میں نے آپ کا وقت بہت زیادہ نہیں ہے۔ میری عادت نہیں ہے اور مجھے اب اتنی کسی چیز کی اللہ نے نہیں چھوڑی۔ میرے دل میں صرف ہے کہ میں حاضری لگوا لوں، محبت نام درود پاک ایک مرتبہ صلاۃ والسلام علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین۔ قابل عزت، قابل احترام بھائیوں، عرس پاک کی یہ اختتامی نشست ہے اور اس میں گوارہ خالقیہ کے غرباء اور یتیم بچوں کا اس کے حوالے سے علماء نے بڑے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین کلمات میں ان کی فضیلت اور توقیر بیان فرمائی۔ اور آج اس اجلاس کی صدارت جو ہے محبوب المشائخ حضرت خواجہ حافظ محمد احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مصنف اور مؤلف بھی تھے منارہ نور کے۔ شاید میں نے آپ سے دریافت بھی کیا تھا ایک مرتبہ کہ آپ نے نام کا انتخاب بڑا کیا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر رہتی دنیا تک اگر کسی شخص کی، کسی شخصیت کی زندگی کو منارہ نور قرار دیا گیا ہے اسوہ حسنہ کو، تو میرے اور تیرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے سامنے اسوہ رسول تھا، سنت رسول تھی، اسی لیے میں نے اپنی کتاب کا نام منارہ نور رکھا۔ اس کے نور سے قیامت تک، جب تک زندگی ہے دنیا، جب تک رہتی دنیا تک، یہ منارہ نور جو ہے اس سے لوگ اپنے قلوب کو منور و روشن کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آج ان کے سجادہ نشین جو ہیں اور رہبر اور رہنما ہے صاحبزادہ بقیت الاسلاف حضرت صاحبزادہ عماد عزیز خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے ساتھ ان کے جگر گوشہ نور نظر حضرت صاحبزادہ فیصل عزیز خان حافظ اللہ، دونوں شہزادگان، دونوں صاحبزادگان بیٹھے ہیں جہاں آپ نے ان کی زیارت کی، میں نے بھی کی، اور دعا کرتے ہیں کہ جس طرح حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روکیہ والا میں جامع مسجد بہار مدینہ میں فرمایا تھا، خطاب کرتے اچانک آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، یہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں، آپ نے فرمایا میں نے ساری زندگی میرے اسلاف نے اچھے کام کیے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو فیض وہاں دربار خالقیہ سے ہندوستان میں فیضان محمد کا چشمہ پھوٹ رہا تھا، وہی میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد جو لوگ تشویش کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں کہ آپ کے بعد کیا ہوگا، آپ نے فرمایا اپنے خطاب میں کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے بعد اندھیرا نہیں بلکہ سرگودے سے فیضان محمد کا چشمہ ہے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، مرحبا۔ میں حضرت کا خود نیازمند تھا
बड़ी शफकत फरमाते थे, बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। यहाँ पे भी एक जलसा हो रहा था, उसके साथ आप भी थे, आप उलमा भी थे, आप भी शामिल थे। लेकिन ये हमारी कुछ बदकिस्मती है कि हम बात को और वक्त समझते नहीं है। मैंने उसी दिन उनके खलीफे पीर मोहम्मद सदीकुर रहमान साहब को कहा कि हजरत साहब ने शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी, उसका नाम रखा कश्फुल कलूब, असूल तरीक़त, असूल तसव्वुफ़। तो शाह साहब ने लिखा, बाज़ दफ़ा औलिया अल्लाह जो है इनको खुद पता नहीं होता कि मेरा मर्तबा क्या है, और उनकी ज़बान से मजज़ूबाना अंदाज में ऐसी बातें निकलती है। नक़ूशे तरीक़त में शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जो वो कह रहे होते हैं वो सच होता है। तो उस दिन मखदूम और मोहतरम शम्सुल मशाइख महबूबुल मशाइख ने इरशाद फरमाया था, अपने किताब में इख्तितामी लम्हात थे, और मेरा ख्याल है उस दिन दोस्तों ने तवज्जो नहीं की थी। आपने फरमाया कि मैं ये नहीं समझता, मैं ये ऐलान नहीं करता कि इस मजलिस में प्यारे आका आए हुए हैं। ये अल्फाज थे आपके कि मैं ये ऐलान नहीं करता कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका आए हुए हैं, लेकिन आशिकान रसूल को दावत देता हूँ, ये बीनी बीनी के शमूल क्या बता रहे हैं। मैंने इनसे कहा पीर साहब से कि पीर साहब लगता है शेख के जाने की घड़ियां करीब आ गई है। नक़ूशे तरीक़त में शाह अब्दुल अजीज ने लिखा है कि ये अल्फाज औलिया अल्लाह की ज़बान से उस वक्त निकलते हैं जबकि उनकी जुदाई की घड़ियां बहुत करीब आ गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं हज़रत के साहबजादगान को सलाम पेश करता हूँ और आपसे अपनी तरफ से मैंने हमेशा उनको अपने मुर्शिद और शेख की तरह कहा। मैं पूरी दुनिया घुमा हूँ, अरसे मुक़द्दस में भी मुझे पूरा जसीरतुल अरब में फिरने का आज़ाद हासिल है। उलमा की भी बड़ी मैंने खिदमत, 58 साल मेरी उम्र है, तो मैं समझता हूँ बड़े बड़े उलमा की खिदमत में बैठा। लेकिन हजरत के अंदर जो था, जिस तरह उन्होंने मीनारा नूर लिखी, सादगी, मोहब्बत, यगानगत, प्यार उनका ऐसा था, यकीन जाने महसूस होता था कि मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आकत। उलमा ने बहुत खिताब की है। अब मैंने अकाम रबानी से मैं उन उलमा में शामिल नहीं हूँ जो मज़ू से अच्छे हैं, लेकिन मैं अब इतना जोर भी नहीं लगाऊंगा, ना शेर पढ़ूंगा, बस जुमलों पे बात खत्म करना चाहता हूँ। जो साहिबान तरीक़त है, जो तकवे की गरज से आए हैं, जो अहले मार्फत है, इंशाअल्लाह उनके सीने मेरे अल्फाज नहीं है, बल्कि ये अल्फाज कुतुब के हैं, और मैं उनकी इबारत जो है वो आपके सीनों में मुनक़िल है। इससे बड़ा आज़ाद कोई नहीं है। बुखारी शरीफ किताब है सियासत, मोहम्मद बिन इस्माइल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उम्मत के लोग उनको खराज तस्लीम पेश करते हैं। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी बुस्तानुल मुहद्दिसीन, और उसमें तारीफ किया कि उस जमाने के जब मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी का ज़माना था, उस ज़माने में एक बुजुर्ग थे, अहले तसव्वुफ़ में रहबर थे, रहनुमा थे उम्मत के, उनका नाम था शेख अब्दुल वाद तौसी रहमतुल्लाह अलैह। रात को सो गए तो शेख अब्दुल वाद तौसी देखते हैं कि ख्वाब में क्या देखते हैं, जैसे हमारे शेख ख्वाजा साहब महबूबुल मशाइख ने फरमाया था कि मुझे आज इस मजलिस में खुशबुए मुस्तफा। तो शेख अब्दुल वाद कहते हैं मैं सो गया। अब ये इबारत के अल्फाज है, ये बुस्तानुल मुहद्दिसीन आप बाजार से खरीद सकते हैं, मतन है, इबारत के लफ्ज़ है। शेख कहते हैं कि मैं सो गया, मैंने देखा कि मैं चल रहा हूँ, एक गुज़रगाह पे आया हूँ तो देखा हुसैन का नाना गुज़रगाह पे मौजूद है। मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, किसका इंतज़ार हो रहा है?
جیسے شیخ محبوب المشائخ نے فرمایا تھا اور ہمیں احساس نہ ہوا، اہل تصوف جو ہے لطیف اشارے میں بات کر جاتے ہیں، اس کا پتہ بعد میں چلا۔ شیخ کہتے ہیں میں نے دریافت کیا حضور کی خدمت، تو میرے کریم نے فرمایا، الفاظ ہیں شاہ عبدالعزیز کے، شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں، شیخ عبدالوہاب کہتے ہیں میرے رسول نے فرمایا، میرے رسول نے فرمایا محمد بن اسماعیل انتقال کر گیا ہے اور میں محمد اسے مدینے سے لینے گیا۔ شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں محمد بن اسماعیل امام بخاری انتقال کر گیا ہے اور میں محمد اسے مدینے سے لینے گیا۔ ہمارے شیخ نے اسی مجلس میں، وہ پنڈال تھا اس طرح، آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں آپ سے یہ نہیں کہتا، وہ بنگلہ دیش سے بھی وفد آیا ہوا تھا اس وقت، آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں موجود ہے، لیکن عاشقان محمد کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ بینی کشبو کچھ بتا دیں۔ آج وہ وقت نہیں، میں نے عرض کرنی تھی کہ محمد بن اسماعیل نے ایک حدیث کی کہ جب حضور جبل نور سے نیچے آئے، اب پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت بیٹھے ہیں، مجھے پڑھے لکھے بہت اچھے مدرس ثابت ہوئے ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے میں ان باتوں میں جاؤں۔ اس حدیث میں 5 باتیں ہیں کہ حضور نے فرمایا مجھے کمبل اوڑھ دو، اس میں سے ایک بات میں آپ کے حصے کی بتانا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ ترین سندوں کے ساتھ لکھتے ہیں زہرا بابے نے، زہرا دی اماں نے فرمایا، حسین دی نانی نے، حضور فرما رہے تھے میں ہلاک ہو گیا، ہلاک نہ ہو جاؤں، تو مائی صاحب نے چادر اوڑھی سفید، جبل نور سے آنے پر ارشاد فرمایا جو یتیموں کا خیال کرنے والا ہو، غریبوں کا سہارا ہو، خدا اسے کبھی برباد نہیں ہوگا، خدا اس کو ہمیشہ سلامت۔ یہ 5 باتیں کی، ان میں سے یہ بات تھی محدثین نے فرمایا کہ جس نے یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ کی، حضرت نے حدیث بیان کر دی ہے، میرے رسول نے ارشاد فرمایا الذی بعثنی بحق نبیہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے حق کا نبی بنا کر بھیجا۔ لوگوں میں محمد اعلان کرتا ہوں جس شخص نے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، اس کا خیال رکھا، اس کا اکرام کیا، اس کی عزت کی، اس کی تربیت کی، اس کی پرورش کی، وہ جنت میں میرے ساتھ کیوں ہوگا؟ انگلیاں ملا دی، جس طرح سے یہ انگلیاں ملی ہے، بتائیے چلا یہ خواجہ محبوب المشائخ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ تھے تو پھر بھی دربار مصطفیٰ میں تھے، قبر میں ہے تو پھر بھی دربار مصطفیٰ میں ہے، میدان معاشر میں بھی محمد کے ساتھ۔ بے شک انشاءاللہ اللہ ہے۔ میں آپ کو ایک بچے یتیم کا واقعہ بیان کر کے اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بچہ ہے مصر کا، ہے یتیم، ہے سید صاحب، ماں نے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے فراخت کر کے حرمین بھیج دیا۔ جب جانے لگا ہے اس کا نام سن کے آنکھوں کو ٹھنڈک پڑے گی، جسے بعد میں لوگ امام شافعی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پوٹلی میں تھوڑے سے پیسے باندھ کے دیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پیسے بہت ہوں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق آئے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، حضور نے دریافت کیا کیا لے کے آئے ہو؟ محمد کے دربار میں کہا جو کچھ تھا لے آیا ہوں اللہ کا اور اللہ کا رسول سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ رسول نے دیکھا یار غار نے، صدیق اکبر نے، جس کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، بعد انبیاء کسی آدمی پہ سورج نہ طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے جو میرے اس ابو بکر سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ یہ بھی فرمایا، مسند میں دیکھ لیں، کتبے حدیث میں اعلیٰ ترین شعبوں کے ساتھ محدثین نے نقل کیا۔
حضور نے فرمایا لوگوں ابو بکر میرا وہ یار ہے، محمد کا وہ ساتھی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زندگی میں جس نے نیکی کی اس کا بدلہ اس دنیا میں دے کے جا رہا ہوں۔ پھر یہ سفید بالوں والا ابو بکر سامنے بیٹھا تھا، میرے رسول نے فرمایا لوگوں یہ سفید بالوں والا یہ میرا یار غار جو ہے، اس کے احسانات کے بدلے اس دنیا میں محمد نے نہیں دیے، بلکہ اس کے احسانات کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے لے جا رہا ہوں، اور ابو بکر کے احسانات کے بدلے خدا اٹھائے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا کیا سبحان اللہ۔ کاٹ کا لباس پہنا ہوا، کہتے ہیں کر تو اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا ہے۔ کچھ لمحے گزرتے ہیں مجلس سے، تاریخ و علماء میں امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، تب کاتب نے صاحب نے دیگر میں لکھا ہے، اللہ اکبر، سیرت نگاروں نے لکھا کہ ابو بکر صدیق چلے جاتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں فرشتہ جبریل آتا ہے، کہتا ہے اللہ سے، اللہ فرماتے ہیں جا کے پوچھو میرے نبی کے یار غار سے خوش ہے؟ حضور نے بلا کے پوچھا خوش ہو، اور فرمایا جبریل یہ کاٹ کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا حضور اللہ نے حکم دیا ہے آسمانوں کے فرشتوں کو، زمین پہ یار غار نے کاٹ کا لباس پہنا ہے، عرش پہ عرش والو جنت آپ بھی کاٹ کا لباس پہنو۔ نیکی بندہ زمین پہ کرتا ہے، اگر اخلاص ہو تو درجے عرش پہ ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تو نے وہ نیکی کی ہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں تیری نیکی کے زمین پہ بھی چرچے ہو رہے ہیں آسمانوں پہ۔ تو بھائیو اسی لیے سید صاحب جب نکلے تو اماں رو پڑی، خدا کسی کو بھی مصیبت میں مبتلا نہ کرے۔ اسی لیے مسند احمد میں سیدنا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ ترین سندوں کے ساتھ حدیث لائے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ یتیموں کا خیال رکھا کرو، غریبوں کا خیال رکھا کرو۔ میرے امام صاحب فرماتے ہیں بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، علماء کی عزت کرو، اور آگے جا کے فرماتے ہیں میرے رسول نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ جس آدمی نے اکرام اپنا لیا، خیر اپنا لی، بھلائی اپنا لی، نیکی میں مصروف ہو گیا، اللہ اس کے ساتھ یہ معاملہ فرماتا ہے کہ ذلت وہ بظاہر ذلت میں ہے، حدیث کے لفظ ہے، مطلب ہے عبارت کا، مسلم میں احمد بن حنبل لکھتے ہیں یہ عبارت ہے، کہتے ہیں ذلت کے نقشوں میں وہ بظاہر ذلت میں ہے، بظاہر غربت میں ہے، بظاہر مشکل میں ہے، اللہ ذلت کے نقشوں سے عزت عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کیا خیرات کرتے ہیں تو یہ آسان نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے، رسول نے فرمایا ذلت کے نقشوں سے عزت دی جائے۔ بھائیو امام شافعی فرماتے ہیں اماں نے رخصت کر دیا اور فرمایا بیٹے آپ جا رہے ہو، میرے کو پاس تو یہی پیسے تھے جو دے دیے، اب نانا جانے اور بیٹا جانے، ابھی آپ مدینے میں نہیں پہنچے، حضرت امام مالک محدث مدینہ کو خواب آیا، فرمایا میرا بیٹا مصر سے آ رہا ہے، اس کی غذا، اس کا خوراک، اس کی رہائش تیرے یہاں ہو۔ سبحان اللہ۔ اور جب کہتے سبحان ہیں اللہ۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس وقت درس حدیث کا طریقہ یہ تھا کہ درس حدیث لکھتے تھے محدثین، وہ جو بیٹھے ہوتے تھے شیوخ وہ تحریر کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں میرے پاس قلم نہیں تھی، دوات نہیں تھی، کاغذ نہیں تھا، شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، حدیث 152 حدیثیں آپ نے لکھوائیں، میں ایسے کرتا رہا تھا، انگلی کو ہاتھ بنا، انگلی کو قلم بنایا، لب کو شہی بنایا، اس ہاتھ کو کاغذ بنایا اور تحریر کرتا۔ شیخ جب فارغ ہوئے تو خواجہ حضرت امام محدث مدینہ جن کے بارے میں خود حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، کہتے میرے استاد حضرت امام مالک کا یہ مقام تھا حدیث پڑھانے میں کہ کسی حدیث کے بارے میں ابہام پیدا ہو جاتا تو حضور کی قبر کی طرف اشارہ کرتے کہ آقا رہنمائی فرماؤ، تو حضور کی قبر سے آواز آتی۔ کہتے ہیں
مجھے بلایا، کہنے لگے شافی بیٹے یہ کیا ہے؟ کہا میں لکھتا رہا ہوں، کہا میں نے لکھنے کے ثواب سے محروم نہ ہوں، مجھے ساری حدیثیں یاد ہیں، اتنے ذہین تھے 158 حدیثیں سنا۔ اب ماں واپس آئی، جو میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یتیم جو ہوتا ہے وہ عزت اتنی پا جاتا ہے، اتنی عزت ادا جاتا ہے کہ زمین پہ بھی چچے، آسمانوں پہ بھی چچے اور جاتے ہوئے بھی چچے۔ یہی وجہ ہے کہتے ہیں آپ کی والدہ فرماتی جب حصول تعلیم کر کے واپس آئے تو ایک دن قرآن پاک پڑھتے ہوئے امام شافعی کی اماں یہ بی بی رو رہی تھی، دریافت کرنے پر فرمایا اماں جی آپ کیوں روتی ہو؟ کہتی ہے کہ میرے گھر میں رجسٹر پڑا ہوا ہے، رجسٹر رکھا ہوا تھا، جزیرۃ العرب کے عمرہ، جزیرۃ العرب کے پورے جزیرہ عمرہ، ان کی بیگمات، ان کی بیٹیاں مصر کا سفر کر کے جاتی اور کہتی آج ہمارے اندر احترام نہیں رہا، یہ ہے علم۔ کہتے ہیں مائی صاحب کے پاس جاتی، ایک رجسٹر پڑا تھا، اس میں لکھا جاتا کہ فلاں علاقے کے حاکم کی بیٹی فلاں دن فلاں تاریخ کو حضرت امام شافعی کے گھر میں جھاڑو لگائے۔ امام صاحب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، مائی صاحب فرمانے لگی بیٹا یتیم نے اتنی عزت پائی، اتنی ترقی کی کتاب اللہ اور سنت کے نور سے کہ میرے گھر میں عمرہ کی بیٹیاں انتظار کرتی ہیں، اور انہیں اس لیے کرتی تھی انتظار کہ یہ وہ گھر ہے جس میں فرشتوں کا آنا جانا لگا ہے۔ مائی صاحب فرماتی رجسٹر رکھا، اور مائی صاحب فرماتی باغ پختہ عرب کے کسی سے بیٹیاں میرے گھر میں آ جاتی، صبح بی بی صاحبہ بیٹھ جاتی تقسیم کرنے کے لیے، نہ لینے والے مکتے تھے نہ دینے والے تھکتے تھے۔ تو بھائیو آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم سب ذاتگان کو بھی یقین دلاتے ہیں، اہل فقر کا دستور یہ ہے۔ حضرت نے خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے، خواجہ صاحب خود فرماتے ہیں، بلکہ جب یہ شعر یہ پڑھا تھا اس وقت کیونکہ ترنم سے پڑھا تھا، آج آپ کو ایسے سنا دیتا ہوں۔ محبوب المشائخ حضرت خواجہ قبلہ عالم حافظ محمد احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب نقیب الاصفیاء صوفی باصفا صوفی محمد فضل الرحمان صاحب جو کہ پیر محمد فضل الرحمان صاحب کے والد ہیں، اسی آسانے کے خادم ہیں، ان کے چیلم پہ گئے تو میں نے یہ شعر پڑھا اور یہ وہ شعر ہے، اسی پہ اختتام کرتا ہوں۔ نقشبندیوں، اہل اسلام، اہل معرفت کا یہ اہل معرفت کے لیے یہ خزانہ ہے۔ حضرت بڑی دیر روتے رہے اور انہوں نے میرے بچے کو غصہ دیا اور فرمانے لگے لوگ زندہ ہے، فرمانے لگے آج مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مدینے والا راضی ہو گیا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں 36 سال تک میں نے ریاضت کی، محنت کی، لیکن میرا قلم جو تھا سلوک کی منزلیں طے نہیں ہوئی۔ میں گزرتا ہوا ایک مسجد سے گزرا تو مسجد کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا، اب آپ بھی سمجھیں، اور یہی وہ شعر ہے کہ خواجہ صاحب نے فرمایا جب میں انتقال کر جاؤں تو میری چارپائی کے ساتھ بھی ایک آدمی یہ شعر پڑھتا ہے۔ شعر کیا تھا؟ مفلسم نامدہ، مفلسم نامدہ در کوہ تو شیئا للہ الجمال روح۔ فرماتے یہ شعر میں نے کیا پڑھا کہ اللہ نے میرے سینے کو اپنے قرب سے اور معرفت الہی سے منور روشن کر، لیکن آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے یہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں، یہ کتاب اللہ اور سنت سے چمٹ کر آپ مقصد حاصل کر سکتے ہیں، اپنے سے دوسرے کو اثر سمجھ کے یہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اختتام کرتے ہیں اس بات پہ، اختتام اس میں کرتے ہیں، بزرگوں میں بھی علماء میں بھی اختلاف تھے، ہیں اور رہیں گے۔ میرے کریم نے فرمایا تھا میری امت کے درمیان میں اختلاف رحمت ہے۔ ہمارے اس بر صغیر میں نظام الدین اولیاء جنہیں سید الاولیاء کہا جاتا ہے، ان کے زمانے میں ہی جملے میں بات مکمل کرنے لگا ہوں، قاضی ضیاء الدین خود سے
قوالی پہ اختلاف ہو گیا. آپ نقشبندی تھے, آپ نے فرمایا قوالی ٹھیک نہیں. انہوں نے فرمایا, نظام الدین نے فرمایا کہ منزل ایک ہے, رستے دو ہے. یہ لوگ موسیقی سے قریب آتے ہیں, اس لیے نہیں آتے. تو حضرت سید نظام, حضرت خواجہ ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ مجھ سے راضا بھی تھے آخری گھڑیاں. خواجہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ علی بہت ہیں, تو آپ چل پڑے. دروازے پہ آئے, شاگرد آیا, ساری زندگی اس طرح اندر بھیجا. تو خواجہ صاحب نے فرمایا کون آیا؟ انہوں نے کہا جی سید الاولیاء خواجہ نظام الدین آئے ہیں, آپ کی عادت ہے. آپ نے فرمایا ان سے پوچھ لو جھگڑنے تو نہیں آئے. میری آخری گھڑیاں ہے, میں نقشبندی ہوں, میرے سامنے کتاب اللہ اور سنت ہے. انہوں نے فرمایا جا کے خواجہ صاحب نے فرمایا ان کو کہو کہ آج نظام الدین اپنے بھائی کی عیادت کرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کی دستار تھی, فرمایا رو پڑے. فرمایا یہ دستار میں نے کئی سال تک اس سر پہ رکھ ایک سنت نبوی سمجھ کے درس حدیث کیا, فیصلے کیے, اور یہ زینت اسلام ہے. لیکن آج میرے پاس وہ کلندر آیا ہے جس کی وجہ سے میرے گھر والوں میری بخشش ہو جائے گی. خواجہ ضیاء الدین نے وہ پگڑی جو تھی وہ بچھا دی, اور خواجہ نظام الدین اولیاء سے فرمایا یہ ہے طریقت, یہ ہے تصوف, یہ ہے تقویٰ. آپ نے فرمایا ان راہوں پہ چل کے آؤ. انہوں نے جب انکار کیا فرمایا آپ نہیں چاہتے آپ کا بھائی آپ کے خاک کی وجہ سے مقصد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خواجہ صاحب نے فرمایا تھا مفلسم مانگا درگاہ, مفلسم مانگا در کوہ تو شیئن للہ جمال روح تو. خواجہ صاحب محبوب المشائخ, شمس المشائخ, پیر طریقت, حافظ قرآن, قاری قرآن, تصوف کے امام, مصنف و مؤلف, مینار نور. جس طرح شاہ عبدالعزیز نے کہا کہ شیخ عبدالوہاب کہتے ہیں رسول لینے کے لیے آئے تھے, اسی مجلس میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مجھے بینی بینی خوشبو آئی ہے. اسی دن سے کہہ دیا تھا کہ گھڑیاں قریب آ گئی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں حضرت کے ہاتھوں پہ میں نے ساری زندگی مشائخ کے ساتھ گزاری ہے. اور میرے موجودہ گولڑا شریف, سیال شریف, توسا شریف کے پیر موجودہ قائم مقام خواجہ معین فرمایا کرتے ہیں جب میں جاتا ہوں تو جوتے بوڑھا ہونے کے باوجود اتار کے آگے سے کہتے ہیں میں تیرا اس لیے اکرام کرتا ہوں کہ ہمارے قبیلے میں وہ شخص آ رہا ہے جس کے زبان سے قال اللہ وقال رسول. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن میں نے ان کا اکرام انہیں سمجھی تو نہیں تھا. میں نے کہا آپ نے میرا متھا چوما, میں نے ان کو کہا یار حضرت نے وہ کام مفلسم مانگا, آپ حضرات کوشش کریں. یہ تقریریں بھی ہوں, اب مجھے آپ بتائیں آپ مجھے کو کیا دے سکتے ہیں اور میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں. لیکن یاد رکھو آخری میں یہ بات کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ عزت والے ہوتے ہیں اتنے ہی عادت ہوتے ہیں, جتنی اگر نہیں لے سکتی. حضرت عبداللہ بن مبارک جزیرۃ العرب کا اور اہل علم میں سے کون نہیں تھا, جب درس حدیث دیتے ہیں اس زمانے میں کوفے میں 40 سے 50 ہزار آدمی ان کا درس حدیث سنتا ہے, اور سننے والے بھی عام لوگ نہیں ہے, شیوخ الحدیث ہے. سفیان ثوری کہا کرتے تھے یارو جس نے محمد کے دربار میں جانے والا کسی شخص کو دیکھنا ہو وہ عبداللہ بن مبارک کو دیکھے. لیکن جب ان کی موت قریب آئی میں نے خواجہ صاحب کے آنسو بھی دیکھے, اسی مجلس میں دیکھے, اور عبداللہ بن مبارک کے وہ آنسو, یہ جتنے عزت والے ہوتے ہیں اتنے جھکاؤ زمین کی طرف ہوتا ہے. کہتے ہیں آخری جملہ ہے میں نے آپ سے آپ کے سینوں کو یہ منور کرتا رہے گا, منور کر دے گا اہل معرفت کے لیے, اور بہترین قرب الہی کا یہ ذریعہ ہے, یہ آپ کو رستہ صراط مستقیم دکھائے گا. کہ شیخ نے فرمایا مجھے وضو کروا کے نیچے بٹھاؤ, مصلی پہ بٹھا دیا. لوگوں اب میں
شیر نہیں، اب آپ کے سامنے کچھ نہیں کہنا چاہتا. سجدے میں گئے، چلے گئے اور اپنے ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑ دیا، اپنی ریشے مبارک کو پکڑ لیا. اللہ، عبداللہ بوڑھا ہو گیا ہے، عبداللہ کے بال سفید ہو گئے، میری داڑھی سفید ہو گئی. میں نے بڑا غور کیا ہے کہ میرے پلے کچھ ہے. تم نامہ بال میں کچھ نہیں، جس نے قال اللہ و قال رسول اللہ. تو فرمایا اللہ عبداللہ کو معاف کر، عبداللہ کو معاف کر دے. شاکرت کہتے ہیں دیواریں بھی رو رہی تھی، گھر والے بھی رو رہے تھے. علماء کہتے ہیں اس وقت سب نے اپنے کانوں سے آواز سنی، رحمان کی آواز تھی، عبداللہ رونا بند کر دے، رونا بند کر دے، میں نے تجھے بھی بخش دیا اور تیرے جنازے میں شریک ہونے والوں کو بھی معاف کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں ہاتھ اٹھا کے عہد کرے ہم اپنے شیخ کی اولاد کے خادم رہیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ. ان کے یہ کارواں اسی طرح کھل کیا چلتا رہے گا. ان سے ہم تصدق کا، طریقت کا، محبت کا، یگانگت کا، اخوت اسلامی کا، ہم بھائی چارے کا درس لیتے رہیں گے اور اپنے دلوں کو نور ایمان سے اور قلوب کو عشق محمد سے منور و روشن کرتے رہیں گے.